شہرت اپنے ساتھ بہت امتحان لاتی ہے، بڑے بڑے بوجھ اٹھائے، باپ چاچے تائے بابوں کے جنازے اٹھائے، پر بیٹے کا جنازہ اٹھاتے میری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ میں تمہیں باہر سے زندہ نظر آ رہا ہوں، میں اندر سے ایک مردہ لاش، میرا اندر خالی ہے، لیکن مجھے جینا ہے جب تک میرے رب نے میرے لیے جینا لکھا ہے۔ مجھے اللہ کا پیغام سنانا ہے جب تک اللہ نے میری زندگی کا آخری سانس لکھا ہے۔ میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں، کبھی شاءاللہ کسی دے جوان پتر نہ مرن۔ بجائے اس کے کہ میرے غم میں شریک ہوتے، یہ چھوٹے چھوٹے مفتیوں نے فتوے دینے شروع کر دے۔ وہ شرم کرو، وہ شرم کرو۔ فقہ سمجھ کو کہتے ہیں، شامی پڑھی ہے، سمجھ کوئی نہیں ہے۔ ہدایہ پڑھی ہے، فقہ کوئی نہیں ہے، سمجھ کوئی نہیں ہے کہ اس زخم دل پہ مرہم رکھنا ہے یا نمک چھڑکنا ہے۔ آپس کے تعصب نے، دیوبندی بریلوی جھگڑوں نے دین کی شکل بگاڑ کے رکھ دی۔ جن چیزوں کا نہ آخرت سے تعلق ہے نہ دنیا سے، اس پہ مناظرے، جھگڑے، فتوے۔ یہاں ہمارے بچے دہریے ہو رہے ہیں، ملحد ہو رہے ہیں، اسلام چھوڑ رہے ہیں، لڑکے لڑکے آپس میں شادیاں کر رہے ہیں، لڑکیاں آپس میں شادیاں کر رہی ہیں، اور یہ نماز جنازہ کے بعد دعا کیوں کروائی اور ختم قرآن کیوں کروایا، قرآن خوانی کیوں کروائی؟ اور پورے پاکستان میں قرآن خوانی کرنا، قرآن مل کے بیٹھ کے پڑھنا منع ہو گیا۔ میں معافی چاہتا ہوں، میں ایک زخمی باپ ہوں، اس لیے پاگل پن میں کچھ جملے میں بول گیا ہوں، لیکن کیا کروں؟ جو ساز سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے، جو تار پہ گزری ہے وہ کس دل کو پتہ ہے۔ اخلاق سیکھو، انسانیت سیکھو۔ کتابیں پڑھنے سے نہیں علم آتا، علم اور چیز ہے، تو نیکوں کی صحبت سے آتا ہے، اہل اللہ کی صحبت سے آتا ہے۔ اللہ کی قسم، میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، وہ سب کچھ اس کا سب کچھ، جو کیا اس نے کیا، جو دیا اس نے، دیتا بھی وہ ہے، لیتا بھی۔ اس لیے ہر حال میں شکر ہے، ہر حال میں شکر ہے۔ اللہ کسی کو جوان بیٹے کی موت نہ دکھا۔ 20 دن ہو گئے میرے آنسو نہیں رکے۔ میرا باپ فوت ہوا، 1 ہفتے کے بعد میرے آنسو ختم ہوئے۔ میری ماں فوت ہوئی، 1 ہفتے کے بعد میرے آنسو ختم ہوئے۔ لیکن آج اس کو دنیا سے گئے 20 دن ہو گئے، اور میرا زخم ہے کہ رشتہ ہی جا رہا، رشتہ ہی جا رہا۔ اور اس پہ نمک چھڑکنے والوں کو بس اللہ معاف کر دے، اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ میں کسی کے لیے بد دعا نہیں کرتا ہوں، اپنا زخم آپ کو دکھایا ہے تاکہ آپ یہ نہ کر، آپ سے یہ غلطی نہ ہو۔ دین کے نام پر بے دینی کر رہے ہیں، نیت کرتے ہو نا؟ جی تو مولانا صاحب کا بیان آپ نے سن لیا۔ انتہائی درد بھرے الفاظ میں انہوں نے اپنے دل کی بات بتائی، راز کی بات بتائی، جو انہوں نے 20 دن سے اپنے دل میں چھپائی ہوئی تھی۔ آخر انہوں نے بتا ہی دیا کہ میں کتنا زخمی ہوں، کس حال میں ہوں۔ بجائے یہ کہ جو علماء ہیں میرے لیے دعا کرتے اور مجھے صبر کرتے اور مجھے صبر کی تلقین کرتے، مجھے صبر دیتے، مجھے دلاسا دیتے، الٹا انہوں نے ہی آپس میں بڑے بڑے سوالات اٹھا دیے، مولانا صاحب نے یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ تو بھائی اگرچہ ایک چیز بدعت ہے تو بھائی یہ سوالات بعد میں بھی اٹھائے جا سکتے ہیں۔ مولانا صاحب زخم میں تھے، ان کو جو تکلیف پہنچی ہے، یہ تکلیف اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ ہمیں غم پہنچے یا ہمیں جو ہے اچھی چیز پہنچے تو ہمیں وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو اس حال میں مولانا صاحب کو جو ہے وہ ہمیں دلاسا دینا چاہیے تھا۔ تو اگر میں تو یہ کہتا ہوں
یہ اعتراضات آپ بعد میں بھی کر سکتے تھے، مہینہ گزر جائے، 2 ماہ گزر جائے، 3 مہینے گزر جائیں تو بعد میں بھی آپ اس طرح کے سوالات اٹھا سکتے تھے۔ میں نے ایسے ایسے مولویوں کو دیکھا جو ہنس رہے تھے، مجھے ان کا ہنسنا ویڈیوز میں دیکھ کر مجھے وہ کافروں کا زمانہ یاد آ گیا، وہ جو مشرک تھے صحابہ پہ ہنستے تھے کہ یہ دیکھو صحابہ کرام ہیں، یہ جو ہیں غریب ہیں، یہ اللہ کے نبی ہیں، یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں نبی ہوں، ٹھاٹے مارتے تھے اور ہنستے تھے مسلمانوں پر، صحابہ پر۔ تو آج کل کے مولوی بھی مولانا صاحب پر ہنس رہے ہیں، ایک کہتا ہے کہ خودکشی کی ہے، دوسرا کہتا ہے کہ وہ پستول صاف کر رہا تھا اور غلطی سے لگ گئی۔ تحقیق کوئی نہیں کی کہ اصل وجہ کیا ہے، موت کیسی آ گئی۔ اور دیکھو ایک بیٹے نے خودکشی کی ہے، ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، بیٹے نے خودکشی کی ہے اور باپ جو ہے وہ ان کا جنازہ پڑھ رہا ہے۔ یعنی ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بیٹا جب خودکشی کرے، بلکہ کوئی بھی مسلمان خودکشی کرے، اس کا نماز جنازہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ تو حالانکہ انہوں نے تحقیق کوئی نہیں کی، تو میں یہ کہتا ہوں کہ بلکہ بڑے بڑے علماء نے ان کی زبان سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو واقعہ پیش آیا ہے یہ کوئی حادثہ تھا، انہوں نے خودکشی نہیں کی۔ اور جو مولانا صاحب کے بیٹے کا جو بیان آیا تھا وہ انہوں نے جلدی میں وہ بتا دیا، تو اصل بات یہ تھی کہ وہ پستول وہ کئی عرصے سے وہ اٹھاتے تھے، اس کو پستول کو کھول لیتے تھے، بعد میں خود ہی فٹ کر لیتے تھے۔ تو ایک اچانک وہ ایک گولی اس کے اندر تھی اور وہ یوں کر رہے تھے اور ایک جو ہے گولی جو ہے وہ آ کے سینے پہ لگ گئی۔ خودکشی جب انسان کرتا ہے تو وہ کن پٹی پر پستول رکھ کر خودکشی کرتا ہے، یہ ماہرین کہتے ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹر کہتے ہیں۔ تو سینے پر پستول رکھ کر خودکشی کوئی نہیں کرتا، یہاں کن پٹی پر پستول رکھ کر لوگ خودکشی کرتے ہیں۔ تو یہ ایک حادثہ تھا، ایک اچانک وہ واقع ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مولانا صاحب کو صبر دے۔